جب خوشبو لگائے، اذا استعطرت المرأۃ، جب عورت خوشبو لگائے، فمرت علی القوم لیجدوا ریحها، خوشبو لگانے کے بعد وہ کچھ لوگوں کے پاس سے اس ارادے سے گزری کہ انہیں اس کی خوشبو پہنچے، اگرچہ اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، وہ مکمل باپردہ ہے اور اس کا لباس شریعت کے مطابق ہے، لیکن ایک ہلکا سا سبب اس کی طرف متوجہ ہونے کا اس میں پایا جا رہا ہے۔ اس نے خوشبو اس نیت سے لگائی ہے کہ میں جب گزروں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پر لفظ زانیہ کا استعمال فرمایا۔ کل عین زانیۃ، مرد کی آنکھ جو برے ارادے سے غیر محرم کی طرف اٹھے وہ بدکار آنکھ ہے۔ وکل امرأۃ اذا استعطرت فمرت بمجلس فہی کذا، اور جس عورت نے خوشبو لگائی اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزری، اب ظاہر ہے کہ جب گلی میں گزرے گی تو محلے میں دکانوں پر آگے پیچھے لوگ موجود ہوں گے، تو اتنا سا عمل شریعت میں اس پر اتنی وعید ہے کہ اس عورت پر فہیہ قضا کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدکار قرار دیا کہ اس کے اتنے سے عمل سے معاشرے میں گندگی پھیلے گی، نحوست پھیلے گی اور معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ ابھی اس کا بے پردہ ہونا یا دیگر جو اسباب اور دوائی ہیں شہوت کو بھڑکانے کے وہ موجود نہیں، صرف خوشبو لگانے پر یہ وعید ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر آج کے حالات، عورتوں کا بازاروں میں جانا، میلوں ٹھیلوں کے اندر جانا، اور بالخصوص یہ جو عورت مارچ کا پروگرام جس کا مقصد ہی بے حیائی پھیلانا اور نظام اسلام سے بغاوت کرنا ہے، اسلام کے اندر اس کی کتنی سخت وعید ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جمعہ کے دن گھر سے نکلی تاکہ مسجد جائے، میلے میں نہیں، بازار میں نہیں، وہ پارسا عورت ہے، مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہے مگر اس نے خوشبو لگا لی، وہ گلی سے گزر کے مسجد کی طرف جا رہی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا حتی تغتسل غسلها من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ ایسا غسل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر لاقیته امرأہ وجد منها ریح الطیب، ایک عورت سامنے سے آئی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا امۃ الجبار، اے اللہ کی بندی، جئت من المسجد، کیا مسجد سے تم واپس آ رہی ہو؟ یعنی جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ عورت مسجد سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس سے خوشبو آئی، ظاہر ہے کہ وہ ویسے پردے میں تھی، اسلامی لباس تھا اور
کسی برے کام پر نہیں، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جئت من المسجد، کیا تم مسجد سے واپس آ رہی ہو؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، یہ خوشبو تم نے مسجد کے لیے لگائی تھی، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تم نے یہ خوشبو لگائی؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا کہ جس نے مسجد آنے کے لیے خوشبو لگائی، یہاں تک کہ وہ واپس گھر جائے اور غسل کرے، جو کہ غسل فرض ہو جانے کی شکل میں مکمل غسل کیا جاتا ہے، ایسا غسل کر کے آئے گی تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کس حد تک عورت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، اور معاشرے سے شہوت بھڑکانے والی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور جو ایک خاموش سا سبب ہے کسی عورت کی طرف کسی کے متوجہ ہونے کا، اس کے اوپر بھی اس حد تک یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو آج جو جن معاملات کے لحاظ سے شہوت بھڑکائی جا رہی ہے معاشرے میں، اور اس کو پھر عورت اپنا حق سمجھتی ہے، وہ حیا باختہ عورتیں جو نعرے لگاتی پھر رہی ہیں، اور پھر آزادی شریعت سے حاصل کرنے کے لیے حدود و قیود جو اسلامی ہیں ان کو چیلنج کرتی پھر رہی ہیں، ایمان سے کتنی دور جا چکی ہیں، اسلام سے کتنی دور جا چکی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، یہاں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو یہ نعرہ عورت تو کجا مرد کے لیے بھی روا نہیں، مرد کے جسم پر بھی مرد کی مرضی نہیں، عورت کے جسم پر بھی عورت کی مرضی نہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو دونوں کے جسم پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مرضی چلتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن اور مومنہ کے لیے، یعنی مرد بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ جدھر چاہے آنکھیں اٹھا کے دیکھتا پھرے، وہ اپنے لباس میں شریعت کا لحاظ نہ کرے، مرد عورت دونوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کسی مرد اور عورت اگر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ نے حکم فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ تم نے لباس اس طرح پہننا ہے، تم نے گلیوں میں اس طرح چلنا ہے، تم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو اس طرح گزارنا ہے، اب ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی، کسی کے لیے اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے خود وضع کرے اپنے طریقے اور اپنے رسم و رواج بنا کر یہ کہے کہ یہ میری مرضی ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ نور میں تشریف فرما تھے اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ابن حجر حیتمی نے الزواجر کے اندر اس کو لکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ فوجدناہ یبکی بکاء شدیدا، تو ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت طریقے سے رو رہے ہیں۔ فقلت فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الذی ابکاک، تو میں نے کہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کس وجہ سے آپ رو رہے ہو؟ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، سبب کیا ہے رونے کا؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حوالہ دیا۔ فرمایا یا علی لیلۃ اسری بی الی السماء، وہ رات جب مجھے سیر کرائی گئی اور شب معراج جب میں نے مشاہدات کیے، فرمایا رأیت نساء من امتی یعذبن بانواع العذاب، میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو طرح طرح کا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ اتنا شدید عذاب میں نے دیکھا اپنی امت کی عورتوں پر، اس عذاب کی شدت کو اب بھی میں جب سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ میری امت کی ان خواتین پر اتنا شدید عذاب کیوں ہے۔ آج بھی اسی تصور میں میں بیٹھا ہوں، اور یہ میرا رونا کسی درد ظاہری جسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو میرے دل میں امت کا پیار ہے، اور پھر جو میں نے منظر دیکھا ہے اپنی امت کی عورتوں کا کہ ان کو شدید عذاب دیا جا رہا تھا، جو میں نے جہنم کا معائنہ کیا معراج کی رات، اس وجہ سے میں اس کو سوچ کے رو رہا ہوں، کیونکہ ایک قسم کا نہیں، لما رأیت من شدت عذابہن، ایک تو وہ عذاب کی انواع بہت سی ہیں، اور دوسرا عذاب کی اقسام بہت سی ہیں، اقسام اور شدت اس میں کیٹاگریز درجے کے لحاظ سے۔ فرمایا میں آج بھی اس کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے پھر ایک ایک کر کے ان عورتوں کے حالات، عذاب کے حالات بیان کرنا شروع کیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن رہی تھی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت امرأۃ معلقہ بشعرہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو لٹکایا گیا تھا۔ وہ معلقہ تھی، جیسے اب یہ پنکھا معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، یعنی ایک قسم عذاب کی، اور ایک قسم جن عورتوں کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ انہیں بالوں سے پکڑ کر، یعنی مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک عورت تھی، یعنی اس قسم کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے باندھا گیا تھا، اور وہ لٹک رہی تھیں، اور یغلی دماغہا، ان کا دماغ سروں کے اندر یوں جوش مار رہا تھا جیسے ہانڈی میں گوشت ابلتا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ صورتحال میں نے کچھ عورتوں کی دیکھی، اور ساتھ فرمایا ورأیت امرأ معلقہ بلسانہا، میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی کہ جن کو ان کی زبانوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا تھا، یعنی زبانیں ان کی کہیں باندھی ہوئی تھیں اور وہ جہنم کے اندر لٹک رہی تھیں۔ والحمیم یصب فی حلقہا، اور اس عورت کے حلق میں کھولتا ہوا جہنم کا گندا پانی ڈالا جا رہا تھا۔ ورأیت امرأۃ،
اور میں نے دیکھا ایک عورت کو قد شد